آج ہم جس چیز سے مار کھا رہے ہیں وہ کوئی مار وہ نہیں ہے جو روپیے پیسے کی ہو، طاقت کی ہو، جاہ و جلال اور جائیداد کی ہو۔ وہ صرف اور صرف مار یہ ہے کہ آج ہم اپنی تعلیم سے کوسوں دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ جہاں پہ ہمیں تعلیم کی سخت ضرورت ہونی چاہیے تھی، ہم اس تعلیم سے اتنا بھاگتے ہیں کہ ہمیں وہ تعلیم ہمارے لیے سمجھیے کہ ایک ایسا جانور، زہریلا جانور لگا ہوا ہے جو ہمیں نگل جائے گا یا ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ میرے پیارے عزیزوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدین یسر، دین آسان ہے۔ اس کو ہم نے مشکل بنا دیا اس وجہ سے کہ جو چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے تھی ان چیزوں سے ہم بھاگ رہے ہیں۔ میرے پیارے عزیزوں، ابھی ہم نے چند منٹ کا مشاہدہ کیا ہے اور الحمدللہ سینکڑوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی ہمارے شاعر صاحب شعر پڑھ رہے تھے اور کس طرح آپ لوگوں کو دین کے لیے اجاگر کر رہے تھے کہ دین ہمارے اندر ہے کہ نہیں، اس کے لیے آپ کو ابھارنا چاہ رہے تھے۔ ہم دین سے اس طرح دبے جا رہے تھے گویا کہ ہمارے اوپر کوئی پہاڑ پڑ رہا ہو۔ میرے پیارے عزیزوں، اگر آج ہمارے اندر دین کی صلاحیت موجود نہیں ہوئی، ہم دنیا کے اندر چاہے جتنی دولت، چاہے جتنا روب دبدبا، چاہے جتنے مال کما کے رکھ لیں، وہ دنیا ہی کے اندر کام آئے گا۔ ہماری آخرت میں جو چیز آنے والی ہے وہ صرف اور صرف ہمارا دین ہے۔ وہ کون سا دین؟ جو ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے اور اس پیاسی امت کے اوپر اس طرح لٹانے کی، سمجھانے کی، وہاں تک پہنچانے کی ایسی کوشش کی جو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، آج ہمیں دین کی صحیح تاریخ نہیں معلوم ہے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ 5 وقتہ نمازیں وہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی اکرام اور آخرت میں بھی اکرام رکھا ہے، جس کا بدلہ جنت ہے، ہم اس سے کوسوں دور بھاگ رہے ہیں۔ میرے پیارے عزیزوں، ہم جو سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہونے والا ہے۔ خدا کی قسم، کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں پیشی ہوگی، ہمارا اور آپ کا حساب کتاب ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت نے کیا ہی کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ الآیہ۔ میرے پیارے دل، کیا ہی نقشہ کھینچا ہے۔ یاد کرو اس دن کو کہ آدمی سے بھاگے گا، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، بیٹی اپنی ماں سے بھاگے گا، یہاں تک کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو چھوڑ کے بھاگے گی، کیونکہ وہ اعمال نامے ہمارے سامنے رکھ دیے جائیں گے اور ہم ان اعمال ناموں کے مطابق ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ میرے پیارے عزیزوں، پوچھا جائے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ من دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ یہ قبر کے پہلے سوالات ہیں۔ دنیا کے اندر چند سال کی زندگی، 60 یا 70 سال کی زندگی کے اندر کم و بیش اللہ رب العزت اس کے مطابق پوچھیں گے ہم سے
سوال کریں گے ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارا دین دنیا ہے، ہمارا نبی مجمع ہے، ہماری اور ہمارا اسلام مارکیٹ ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ سوچئے، اپنے گھرے بانوں میں جھانکیے، یہ جو چیز ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے یہ چیز ہمیں کل دھتکارے گی، ہم سے ہمارے کسی کام کی نہیں ہوگی۔ تو یہی مطلب بتانا ہے کہ اگر آج ہم اس علم سے، اس دین سے، اس تعلیم سے پیچھے ہوں گے جو سکہ دنیا سے لے کر کے آخرت تک، میدان حشر تک آدمی کو کامیابی تک لے جانے والا ہے، وہ صرف اور صرف دین ہے۔ اور دین کون ہے؟ وہ دین اسلام ہے، اور جو طریقہ ہے وہ طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت اور صورت ہے، اور پیغام وہ حکم خداوندی کے احکامات ہیں جن کو ہم کوسوں دور ڈال چکے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے عزیزوں، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، کتاب ہوگا۔ یہ مسجد بنی ہوئی ہے، خدا کی قسم یہ مسجد بد دعائیں دیتی ہے۔ آج ہمارے گھر میں خیر و برکتیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ روزی روٹی کو ہم ترس رہے ہیں، بیماریاں ہمارے سروں کے اوپر مرجے کی طریقے سے باندھ دی گئی ہے، ہمارے رشتوں میں کمی پیدا ہو رہی ہے، ہماری مائیں بہنوں کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے۔ وہ صرف اور صرف یہی بنیاد ہے کہ وہ دین سے کوسوں دور ہیں، مسجد سے کوسوں دور ہیں، اور اسلام سے کوسوں دور ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے دین اسلام کو چھوڑا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ہمارا کوئی حامی مددگار نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم یہ کل مسجد ہمارے لیے گواہی دے گی کہ اے اللہ اس کو بخش دے۔ خدا کی قسم وہ قرآن ہمارے لیے گواہی دے گا، جس کو ہم پڑھتے ہیں وہ روزے ہمارے لیے گواہی دیں گے جو ہم رکھتے ہیں۔ میرے پیارے عزیزو، اسی سے ہم کو صدور ہے۔ حضرات، الفاظ تو بہت سارے ہیں، وقت کی قلت نے ہمیں مجبور کر دیا ہے، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں، لیکن حضرات ہمارے پیچھے ہمارے بعد علماء کرام ڈائز کے اوپر تشریف فرما ہے، ہم ان سے معافی چاہتے ہیں، اور ان کی موجودگی میں جسارت کیا کر سکتا ہوں، کیا بول سکتا ہوں؟ میرے دل کے اندر ہلکی سی ایک حسرت تھی، وہ اس کو اجاگر کرنا چاہ رہا تھا، اور میرا پیغام نہیں، یہ اللہ اس کے رسول کا پیغام ہے، ہم اس کو پہنچانا چاہ رہا تھا۔ میرے پیارے عزیزوں، کیا علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے؟ اللہ نے اقبال نے فرمایا ہے، اگر ہم ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید میں بھی، اگر ہم ایک ہو جائیں شاید کہ تو بن سکتے ہیں خورشید میں بھی، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ میرے پیارے عزیزوں، میں انہی باتوں کے اوپر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور میں معافی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔